حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے کہا تھا سب سے زیادہ پریشان کون ہوتا ہے؟ اور اس کی حضور بدگمان آدمی زیادہ پریشان ہوتا ہے، جس کا گمان برا ہو جاتا ہے نا، برا سوچتا ہے، وہ سب سے پریشان ہوتا ہے۔ تو پھر لوگوں نے پوچھا حضور بدگمان کون ہوتا ہے؟ تو حضرت غوث اعظم فرمانے لگے بدگمان وہ ہوتا ہے جو برے لوگوں کی صحبت میں بیٹھتا ہے۔ برے لوگوں کی صحبت بندے کے گمان کو برا رکھتی ہے، سوچوں کو۔ اچھے لوگوں کے پاس بیٹھیں گے سوچیں مثبت ہوں گی، اچھی ہوں گی۔ پھر حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لوگوں نے پوچھا حضور عالم کون ہوتا ہے؟ تو فرمانے لگے جو اللہ رسول کی فرما برداری کرے۔ جاہل کون ہوتا ہے؟ فرمایا جو رب رسول کی نافرمانی کرے۔ زیادہ باتیں کرنے، زیادہ لمبی تقریریں کرنے والا عالم، فرما بردار ہو تو عالم۔ پھر حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے کہا حضور تنگ دستی کس بندے پر آتی ہے؟ چلتے چلتے کاروبار ٹھنڈے ہو جاتے ہیں، بہت زیادہ مال ہوتا ہے، پھر انسان محتاجی میں آ جاتا ہے، محتاجی کس پر آتی ہے؟ تو حضور غوث اعظم فرمانے لگے جس کو تنہا کھانے کی عادت پڑے وہ محتاج ہوتا ہے، اور جو بانٹ کر کھاتا رہے اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں وسعت پیدا فرما دیتا۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت سارے لوگ آ کے مسئلہ پوچھتے تھے اللہ کیسے راضی ہوگا؟ تو حضور غوث اعظم فرمانے لگے میں نے 50 سال پڑھایا ہے، سب سے جلدی رب تب راضی ہوتا ہے جب کسی بھوکے کو کھانا کھلایا جائے، اللہ فٹافٹ جلدی راضی ہو جاتا ہے۔ پھر حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا حضور برباد کون ہوتا ہے؟ کون آدمی ہے جو ساری صلاحیتوں کے باوجود برباد ہو جاتا ہے؟ تو حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے جو مداحنت کا شکار ہو، جو سستیاں کرے، آج کر لوں گا، کل کر لوں گا، پرسوں سے شروع کروں گا، بس میں نے ٹھیک ہو جانا ہے۔ فرمایا یہ نہیں ٹھیک ہو سکتا، یہ آہستہ آہستہ تباہی کی طرف جانا ہے۔ دین پہ عمل کرنا ہے تو کل پرسوں کا کیا مانا، آج کیوں نہیں، ابھی سے کیوں نہیں، فوراً کیوں نہیں؟ فرمایا کرتے تھے یہ چیز انسان کو کمزور کر دیتی ہے۔ پھر حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے کہا کہ حضور انسان ٹھیک ٹھیک کیسے چل سکتا ہے؟ ڈپریشن بھی نہ ہو، انزائٹی بھی نہ ہو، سفر بھی ٹھیک ٹھیک کرے، مطمئن وقت گزارے۔ یہ میں اپنے لفظوں میں کہہ رہا ہوں آج کی بیماریوں کا جو لوگوں پر غلبہ ہے۔ حضور کوئی پریشانی نہ ہو، بندہ صحیح چلے، کیا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو غوث اعظم فرمانے لگے دو سواریاں ہیں کبھی چھوڑے نہ، ایک صبر کی سواری، ایک شکر کی سواری۔ ان پر سفر کرے گا تو کبھی پریشان، نعمت ملنے پر شکر نہ بھولے، اور اگر اللہ کی طرف سے کوئی آزمائش آئے تو پھر صبر کا مظاہرہ کرے، یہ کام کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے سکون عطا کرے گا۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک شخص نے پوچھا تھا حضور میں چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ میرے دل کو قرار عطا کرے۔ تو بڑی کمال بات ہے، کئی چیزیں پہلے بھی پڑھی تھیں لیکن یہ میں نے پہلی دفعہ پڑھا الفتح الربانی سے۔ حضور کون سی چیز ہے جو دل کو پورا سکون دے؟ تو حضرت غوث اعظم فرمانے لگے اپنے ذاتی دشمنوں کے لیے ہدایت کی دعا مانگا کر، اللہ تیرے دل کو سکون عطا فرمائے گا۔ نبی پاک نہ ذہن سازی فرماتے تھے، اور میرے کریم اس طرح کی ذہن سازی کرتے کہ طبیعت گناہ سے نکلتی اور نیکی کی طرف مائل ہوتی، انسان کا دل خیر کی طرف مائل ہوتا، اس کی طبیعت میں نفرت پیدا ہوتی گناہ کے لیے۔ حضور چونکہ معلم کائنات ہے، یہ ذرا حدیث پاک دیکھیے گا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ زیادہ غور کرنی ہے آپ نے، اور بالخصوص ان لوگوں کی طرف متوجہ ہوں میں زیادہ جو ازدواجی زندگی گزارتے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا یقیناً سبحان اللہ کہنا بھی صدقہ ہے، ایک بار لا الہ الا اللہ کہنا بھی صدقہ ہے، اللہ اکبر کہنا بھی صدقہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمانے لگے الحمدللہ کہنا بھی صدقہ ہے، نیکی کا حکم دینا بھی صدقہ ہے، برائی سے روکنا بھی، اور فرمایا اپنی بیوی سے مباشرت کرنا بھی صدقہ ہے۔ آپ دیکھیے کس طرح صدقات میں لپیٹ کے محبوب نے کیا بات ارشاد فرما دی، صحیح مسلم میں موجود۔
سبحان اللہ کہنا بھی صدقہ، الحمدللہ کہنا بھی صدقہ، اللہ اکبر کہنا بھی صدقہ، لا الہ الا اللہ کہنا بھی صدقہ، نیکی کا حکم دینا بھی صدقہ، برائی سے منع کرنا بھی، اور خاوند کا بیوی سے ملنا بھی صدقہ۔ اب پچھلی ساری باتیں تو قبول تھی، لیکن یہاں آ کے صحابی نے سوال کیا، یا رسول اللہ انسان اپنے نفس کی خواہش پوری کر رہا اور صدقے کا ثواب؟ حضور فرمانے لگے یہی خواہش اگر بری جگہ پہ جا کے پوری کرتا تو گناہ ہونا تھا کہ نہیں؟ کہ یا رسول اللہ ہونا تھا، تو فرمایا میرے رب نے کرم فرمایا ہے، اسی کو صحیح جگہ جا کے پوری کرے گا تو اللہ صدقے کا ثواب عطا فرما دے گا۔ کیا ذہن سازی ہے، کیا فکر ہے، کیا توانائی، اور کس طرح رسول پاک گناہ سے نکال کر نیکی کے رستے پر مائل کرتے۔ فرمایا تو اس کی طرف متوجہ ہو، وہ تیری طرف متوجہ ہو۔ عمر کے جتنے بھی حصے گویا گزر گئے ہیں، یہ ملاقات ایک صدقہ ہے، کیونکہ مالک نے اس رشتے کو جائز قرار دیا۔ یہ تمہارے لیے تمہاری کھیتیاں ہیں۔ تو ہمارا کیا انداز ہوتا ہے؟ ہم شریعت اسلامیہ کا وہ والا عنوان سے بیان کرتے ہیں جو ایک خاص عنوان سے مبنی ہوتا ہے۔ او بھائی محرم شریف میں شہادت کے علاوہ بھی کچھ بیان ہو جائے تو ٹھیک ہی ہے، اور سفر میں عرس اولیاء کے علاوہ بھی کچھ بیان ہو جائے تو ٹھیک ہے، اور ربیع الاول میں اگر حضور کی سیرت بھی بیان ہو جائے تو پھر بھی، لیکن وہ ہر مہینے کے ہمارے موضوع پکے ہیں، اس سے ادھر ادھر ہونا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی سے ہاتھ ملاتے تھے نا، اتنی دیر تک پیچھے نہیں کرتے تھے جتنی دیر تک دوسرا شخص اپنا ہاتھ پیچھے نہیں کرتا تھا۔ میں معذرت سے کہوں گا، جہاں تو سٹیٹس کا معاملہ ہوتا ہے تو وہاں تو ہم ہاتھ پورا ملاتے ہیں، لیکن جہاں کوئی ہمارے معیار کا نہیں ہوتا، ظاہر ہے یہ اونچ نیچ یہ ساری چیزیں ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہیں، وہاں تو آدھے ہاتھ سے نہیں، یہ انگلیوں کے پورے بھی ساتھ نہیں ملتے، وہاں تو طبیعتوں میں دل بری بھی نہیں آتی۔ اور میرے نبی کا مزاج کیا یار، جب کسی سے ہاتھ ملاتے ہیں اتنی دیر تک پیچھے نہیں کرتے جتنی دیر تک وہ خود پیچھے نہیں کر لیتا۔ یہ ہے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک عادت کریمہ۔ اور پھر حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں سے مصافحہ نہیں کرتے تھے۔ یہ جو کزن خالہ کا بیٹا، یہ پھپھو کا بیٹا، یہ تائے کا بیٹا، یہ چاچے کا بیٹا ہے، تو آج یہ بھی رواج عام ہے جناب اس سے بھی ہاتھ ملائے۔ جس طرح ایک غیر مرد سے ہاتھ ملانا اور اس سے پردہ کرنا ضروری نہیں، اسی طرح کزن سے بھی پردہ کرنا ضروری ہے، اس سے بھی ہاتھ ملانا نہیں جائز ہے۔ یہ ہے میرے نبی کی سیرت، یہ ہے میرے نبی کا عمل جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے رکھا۔